اسی طریقے سے اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے درس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر اتنا بڑا ماہر تھا کہ بادشاہ کے ہر کام میں اس کی مدد ہوتی تھی، لیکن جب وہ اتنا ضعیف ہو گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میری عمر ختم ہونے کے قریب ہے، کوئی آپ کے بستی میں سے کوئی چالاک اور ذہین لڑکا ہو تو مجھے دے دیجئے، میں جو ہے اپنا جادو کا جتنا بھی علم ہے اس کے اندر منتقل کر دوں گا، اسے سکھا دوں گا۔ اب بادشاہ بڑی تلاش کے بعد ایک لڑکے کا انتخاب کیا۔ اب اس لڑکے کو جو ہے جادوگر کے پاس بھیجتا تھا کہ جو ہے اس کے پاس جادو کا علم حاصل کرو۔ اب وہ بچے کا گھر جادوگر کے گھر کے درمیان ایک عالم صاحب کا بھی گھر تھا، راہب کا گھر۔ یہ لڑکا دیکھتا کہ اس گھر میں بھی لوگ گھس رہے ہیں، یہ بچہ جو ہے عالم صاحب کے گھر میں بھی گھستا تھا، چلو یہاں سے بھی کچھ علم حاصل کریں۔ تو عالم صاحب نے توحید کا درس دیا، اللہ کا پیغام بتایا، جادو کی قباحت بھی بتائی۔ اب یہ لڑکا ادھر بھی علم حاصل کرنے لگا اور جادوگر کے پاس بھی علم حاصل کرنے لگا، دو طرف علم اسے ملتا رہا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں میں صحیح علم کون سا ہے۔ ایک دن ہوا کہ لوگوں کے عام شاہراہ پر، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، بس سند کے اعتبار سے صحیح جو واقعہ ہے، لوگوں کے عام راستے میں جو ہے ایک بہت بڑا اژدہا آ کے بیٹھ گیا۔ اب ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ پا رہے اور ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ پا رہے، سارے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ تو وہ لڑکا جو ہے پتھر کو اٹھایا، اس وقت میں سوچا آج جو ہے مجھے میرے دونوں علموں میں سے کون سا علم صحیح ہے جانچنے کا موقع ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا، کہا کہ اے اللہ، اگر عالم صاحب کا علم جو جس کے پاس میں حاصل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو ہلاک نہ کرنا۔ اب اٹھایا پتھر جو ہے مار دیا، وہیں پر جو ہے اژدہا جو ہے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس بچے کے یقین ہو گیا کہ دین علم جو صحیح علم جو ہے وہ عالم صاحب کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بچہ اتنا نیک تھا کہ اس کے اندر جو ہے کرامت بھی شروع ہو گئی۔ کوئی بھی آدمی بیمار ہوتا وہ کچھ اسے ہاتھ رکھ کے دعائیں پڑھتا تو شفا یابی ملتی تھی۔ اسی طریقے سے اس بچے کا چرچا بہت بستی میں ہونے لگا۔ بادشاہ کے ماتحت میں ایک وزیر تھا جو اندھا تھا۔ وہ اندھا وزیر بچے کے پاس آیا، کہا کہ بیٹے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو شفا دیتے ہو، مجھے دنیا دیکھنے کی بڑی خواہش ہے، ہاں میری بینائی کو لوٹاؤ نا۔ بیٹے نے کہا کہ دیکھو میں ایک شرط پہ آپ کو جو ہے میں دعا پڑھتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو میں تمہیں جو ہے کوشش کروں گا۔ اس نے جو ہے مان لیا۔ بچہ اس شرط پہ جو ہے اس کو بھی جو ہے کچھ دعائیں پڑھ کے پھونکنے پر جو ہے وہ آدمی صحیح ہو گیا۔ یہ علم بادشاہ کو پہنچا، بادشاہ نے اس کو بلایا بچے کو، کہا کہ کہاں سے تم علم حاصل کرے، میں نے تو تمہیں جادو سیکھنے کا کہا اور تم تو اس کے برخلاف علم حاصل کیے ہو اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو، میری خدائی کی طرف نہیں بلا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خدا نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ، بڑے پہاڑ سے جو ہے ڈھکیل دو اور وہیں سے ختم کر کے آؤ۔ اور بادشاہ کی بڑی فوج لے گئی بچے کو بڑے پہاڑ پہ اور گرانے ہی والی تھی۔ بچے نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو اپنی طاقت کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو ہلاک کر دے، میری مدد فرما۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ میں جو ہے لرزاں طاری ہو گیا پہاڑ، اور وہاں سے جو ہے وہ سارے لوگ گر کے مر گئے۔ بچہ سالم سیدھے بادشاہ کے گھر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو پانی میں جو کہ ڈبو کے لاؤ، ڈبو دو اس کو، وہاں پر غرق کر دو۔ سارے لوگ چلے گئے۔ پھر بچے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تیری مرضی سے تو میری مدد فرما، ان لوگوں کو ہلاک کر دے۔ وہاں پر پانی میں بھی جو ہے سارے لوگ مر گئے۔ بچہ سیدھا سالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب لڑکے نے کہا، بادشاہ تیرا مقصد کیا ہے؟ مجھے مارنا چاہتا ہے کیا؟
ایک کام کر، بستی کے سارے لوگوں کو بلا لو، سارے لوگوں کو کھڑا کرو اور مجھے جو ہے اوپر سولی پہ لٹکاؤ اور مجھے تیر جو ہے ایک جملہ پڑھ کے مارو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ پڑھ کے مارو، میں مر جاؤں گا۔ اب اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب پوری بستی میں بچے کا چرچا ہو گیا تھا کہ بادشاہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہیں مار پا رہا ہے، اور بچے کی دعوت کیا ہے؟ توحید ہے۔ اب ساری بستی کے لوگوں کو جمع کیا بادشاہ، اور بچے کو جو ہے ایک سولی پہ لٹکایا، لٹکا کے جو ہے سارے لوگوں کے سامنے یہ جملہ پڑھا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے جو ہے میں یہ تیر چھوڑتا ہوں۔ تیر جو ہے بچے کو لگی اور بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، بچہ شہید ہو گیا۔ اب ساری بستی کے لوگ، سارے لوگوں کے دلوں میں علم جو ہے دین داخل ہو گیا، ایمان داخل ہو گیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ بادشاہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس لڑکے کو نہیں مار سکا، اس بچے کے رب کا نام لیا گیا تو بچہ شہید ہوا، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لاتے۔ ساری کی ساری بستی ایمان لے آئی، سارے لوگ ایمان لائے۔ اب سارے لوگوں کے لیے جو ہے بادشاہ ایک بہت بڑی خندقیں کھودنے لگا، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور آگ لگائی گئی، سارے لوگوں کو اس میں ڈالا گیا۔ اس میں سے ایک خاتون تھی جس کا بچہ دودھ پیتا بچہ اس کے گود میں تھا، وہ کودنے کے لیے تیار تھی، ایمان کے ساتھ جو ہے مسابقہ اور جو ہے مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دیا، کہا کہ ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم حق پہ ہو، یہ ظاہر میں جو آگ نظر آ رہی ہے وہ آگ نہیں ہے، کود جاؤ۔ بچے کی اس جو ہے جملے پہ جو ہے ماں بچے سمیت جو ہے آگ میں کود گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعات تھے، آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ 4-5 واقعات کے علاوہ کوئی اور واقعہ جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو آج واقعہ ہم نے